افغان طالبان اور بھارتی اسپانسر فطرتُ الخوارج کی اشتعال انگیزیاں پر پاک فوج کا منہ توڑ جواب 200 سے زائد افغان طالبان اور خارجی ہلاک کر دیے گئے، متعدد زخمی۔ ISPR کے مطابق پاکستان کی جوابی کارروائی میں کئی دہشت گرد کیمپ بھی تباہ، 21 افغان پوزیشنز پر قبضہ کر لیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے 23 سپوت شہید، 29 زخمی ہو گئے۔ طالبان کے انفراسٹرکچر کو سرحدی پٹی میں وسیع نقصان پہنچا۔ کارروائیوں کے دوران عام شہریوں کے تحفظ کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے۔ افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین سے دہشت گرد تنظیموں کو ختم کرے، ISPR نے ٹوٹل پیغام دے دیا۔ افغان طالبان حکومت سے فوری اور قابل تصدیق اقدامات کا مطالبہ، کہا افغان وزیر خارجہ کے بھارت کے دورے کے دوران اشتعال انگیز کارروائی علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ افغان طالبان حکومت دہشت گرد کی سرپرستی سے باز آئے، پاکستان اپنے عوام کے تحفظ کے لیے ہر قدم اٹھائے گا۔ ملک کی سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہ ہے مگر دہشت گرد برداشت نہیں کرے گا۔ طالبان حکومت اور بھارت کی سازش ناکام بنانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مسلح افواج اپنی جغرافیائی حدود کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ الحمدللہ سر، افغانیوں کا غرور تباہ کر دیا ہے۔ انڈیا کے سارے پالتو کتے باغ نکلے ہیں سر، پاکستانی فلیگ لہرا دیے۔ فورسز کی بھرپور جوابی کارروائی میں اسپین بولٹک سینٹر میں افغان طالبان کا سب سے بڑا عصمت اللہ قرار کیمپ بھی تباہ۔ کیمپ سے پاکستان مخالف دہشت گرد کارروائیاں عمل میں لائی جاتی تھیں۔ پاکستانی فوج نے افغان طالبان کو توپسر پوسٹ پر قبضہ کر لیا۔ پاکستانی فورسز کو توپسر پوسٹ کی طرف سے پیش قدمی کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ افغان پوسٹوں پر پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ افغان فوجی لاشیں، یونیفارم اور ہتھیار چھوڑ کر فرار ہوئے۔ طالبان سپاہی کی پاک فوج کے سامنے سلنڈر کرنے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ منجبہ کیمپ میں بٹالین ہیڈ کوارٹر، منجبہ کیمپ 2 اور دورانی کیمپ بھی مکمل تباہ کر دیا گیا۔ جنوبی وزیرستان، انگور اڈہ، چترال، باجوڑ اور کرم ایجنسی میں افغان پوسٹیں تباہ کر دی گئیں۔ ٹلی پوسٹ، برمچہ سیکٹر کی افغان شہیدان پوسٹ، جنڈو سر پوسٹ، دورمان ملا، ترکمازدئی اور خرلچہ سیکٹر میں پوسٹیں تباہ۔ فطرت الخوارج کا مرکز تباہ۔ افغان طالبان کی اشتعال انگیزی پر قومی قیادت یک زبان، پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا رد عمل، کہا اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب اور مؤثر جواب دیا گیا۔ صدر مملکت نے کہا پاکستان اپنے قومی مفاد اور علاقائی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ جموں کشمیر پر کسی قسم کے متنازع گمراہ کن موقف پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ وزیر خارجہ ساکھ ڈار نے کبھی اظہار تشویش، کہا طالبان حکومت کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ اور حملہ اشتعال انگیزی ہے۔ سینیٹر رانا سن اللہ کہتے ہیں جہریت کا آغاز دشمن نے کیا، پاک فوج نے مؤثر انداز میں اس کا جواب دیا۔ مسلح افواج نے دشمن کو عبرتناک سبق سکھایا۔ افغانستان کے ساتھ حالات کے باعث 50 سال سے پاکستانی سرزمین پر بیٹھے افغان مہاجرین کو واپسی جانا ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں تندور، ٹرانسپورٹ، ٹھیکیداری، ڈمپر مافیا، کنسٹرکشن، یہ سارے شعبے ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ہمیں ان کے قبضے سے چھڑوانا ہوگا۔ دنیا بھر سے جس طرح سرحدیں ہوتی ہیں، پاک افغان سرحد بھی اسی طرح ہونی چاہیے، کوئی منہ اٹھا کر سرحد عبور نہ کرے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ایک مشترکہ مقصد ہے، افغان طالبان اپنی سرزمین دوسرے ممالک کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے افغان سرزمین سے فطرت الخوارج اور فطرت الہندوستان کی سرگرمیوں پر بار بار تشویش کا اظہار کیا۔ کابل حکام دہشت گرد عناصر کے خلاف ٹھوس کارروائی کرے، امید ہے ایک دن افغان عوام حقیقی نمائندے حکومت کے زیر انتظام آزاد ہوں گے۔ افغان فورسز کی بلا اشتعال جہریت علاقائی امن کے لیے سنگین خطرہ، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا رد عمل، کہا پاک فوج نے پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ افغان فوج کے حملے کا جواب دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا افغان جہریت کا جواب پاک افواج نے ہمیشہ کی طرح جرات، دانشمندی اور قومی اتحاد سے دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی افغانستان کی بلا اشتعال فائرنگ کی مذمت، کہتے ہیں کسی بھی اشتعال انگیزی کو قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا۔
ہمارے ملک کی سرونٹی کو جو بھی چیلنج کرے گا وہ ہم اس کو نست و نابود کریں گے. پاکستانی فوج نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے. یہ جو جنگ ہوئی ہے بالکل یہ ہے کہ ہماری جنگ جو ہے کسی ریلیجن کے خلاف نہیں, کسی ملک کے خلاف نہیں ہے, وہ ہے دہشت گردی کے خلاف. پاکستان نے گزشتہ روز کارروائی کی ہے. ہم پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. پاک فوج نے جو منہ توڑ جواب دیے, ہم پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں. ہمیں پاکستانی افواج پر فخر ہے جنہوں نے افغانستان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا. پاک افغان جنگ میں ہم پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہماری جانیں بھی حاضر ہیں اپنے ملک کی سالمیت کے لیے. عوام نے کہا ہماری جنگ قومیت یا کسی ملک کے خلاف نہیں بلکہ دہشت گردوں کے خلاف ہے. دہشت گردوں کا کوئی مذہب یا قوم نہیں ہوتی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا انتخاب فیصلہ آج ہوگا. سہیل افریدی سمیت تمام اپوزیشن امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور. پی ٹی آئی کی جانب سے سہیل افریدی, جمعیت علماء اسلام فے کے مولانا الطاف الرحمان, پیپلز پارٹی کے ارباب زرق اور نون لیگ کے سردار شاہ جہاں وزارت اعلیٰ کی دوڑ میں شامل. خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس آج صبح 10 بجے ہوگا. نئے قائد ایوان کا انتخاب شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگا. پی ٹی آئی کا 90 آزاد اراکین کی حمایت کے ساتھ پلڑا بھاری. وزارت اعلیٰ کے لیے 73 اراکین کی حمایت درکار. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سہیل افریدی کی بلا مقابلہ کامیابی کے لیے نون لیگ اور اے این پی سے مدد طلب. پی ٹی آئی کے صوبائی صدر جنید اکبر خان کی قیادت میں وفد نے وفاقی وزیر امیر مقام سے ان کی رہائش گاہ میں ملاقات کی. جنید اکبر نے کہا سہیل افریدی کو بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ منتخب کرانا چاہتے ہیں. امیر مقام نے کہا کہ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں سے بات اور مرکزی قیادت سے مشاورت کے بعد آگاہ کریں گے. جنید اکبر خان کی سربراہی میں وفد بادشاہ خان مرکز بھی گیا. اے این پی رہنما میاں افتخار حسین نے کہا عوامی نیشنل پارٹی کسی بھی غیر آئینی اور غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنے گی. اسلام آباد اور راولپنڈی میں متعدد مقامات پر راستے کھول دیے گئے. لاہور اسلام آباد موٹر وے بھی ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دی گئی. موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بھی جزوی طور پر بحال. ڈی چوک سمیت ریڈ زون مکمل طور پر سیل. سندھ میں احتجاج دھرنوں اور ریلیوں پر پابندی عائد. نوٹیفیکیشن کے مطابق پابندی 1 ماہ کے لیے نافذ العمل ہوگی. 5 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر مکمل پابندی. آئی جی سندھ کی سفارش پر صوبائی حکومت نے پابندی کا فیصلہ کیا. غزہ میں جنگ بندی کے بعد ملبے سے لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملبے سے مزید 117 لاشیں ملی. کئی لاشیں اب بھی ملبے تلے دبی ہیں جنہیں ایمبولینس اور سول ڈیفنس ٹیمیں نکال نہیں پائیں. غزہ میں 24 گھنٹے میں 124 افراد اسپتالوں میں انتقال کر گئے. اسرائیلی بربریت سے غزہ میں اموات کی تعداد 67,806 تک پہنچ گئی. غزہ امن معاہدے کے پہلے مرحلے کی دستخطی تقریب. مصر کے سیاحتی شہر شرم الشیخ میں بین الاقوامی سربراہی اجلاس کی مشترکہ صدارت مصری صدر عبدالفاتح السیسی اور امریکی صدر ٹرمپ کریں گے. اجلاس میں 20 سے زائد ممالک کی رہنما شریک ہوں گے. شہباز شریف بھی تقریب میں شرکت کریں گے. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینتھونی گروٹس اور یورپی کونسل کے صدر اینتھونی کوسٹا بھی تاریخی موقع پر موجود ہوں گے. غزہ جنگ بندی معاہدے کا نفاذ. فلسطینیوں کی شمالی غزہ واپسی جاری. ہزاروں فلسطینی اپنے علاقوں کو واپسی جا رہے ہیں. امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کی غزہ امن منصوبے کے پہلے مرحلے میں مقررہ حدود میں واپسی ہوئی. اسرائیل نے فلسطینی قیدیوں کو قریبی جیلوں میں منتقل کرنا شروع کر دیا. اسرائیل 2000 فلسطینی قیدی رہا کرے گا. حماس کے رہنما اسامہ حمدان کا کہنا ہے کہ آج صبح یرغمالیوں کی رہائی شروع کی جائے گی. مصر میں اجلاس سے پہلے یرغمالیوں کو رہا کر دیا جائے گا. حماس اس اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا. اگر امن منصوبہ ناکام ہوا اور جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو بھرپور مزاحمت کرے گا. وومنز ورلڈ کپ آسٹریلیا اور بھارت مد مقابل. آسٹریلیا کی بھارت کو 3 وکٹوں سے شکست. آسٹریلیا نے 331 رنز کا ہدف 49ویں اوور میں 7 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا. وشکر ٹینڈرم کے کرکٹ اسٹیڈیم میں
लेसी पेरिस 47 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त ऑस्ट्रेलिया के 5-4 मैचेस। और बाद जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज का आगाज। पहले टेस्ट में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की आधी टीम 199 रन पर आउट। पहले दिन का खेल खत्म होने पर पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 313 रन बनाए। इमामुल हक 93 और कप्तान शान मसूद ने 76 रन स्कोर किए। बाबर आजम 23 रन बनाकर चलते बने। ओपनर अब्दुल शफीक 2 रन सऊद शकील के खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए। मोहम्मद रिजवान 62 और सलमान अली आगा 52 रन के साथ क्रीज पर मौजूद।